الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہٹلر جرمنی کا چانسلر رہا ہے اور اس کے دامن پر لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے کا داغ ہے. اس نے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو تہ و تیغ کیا تھا. اس سے ایک جملہ منسوب ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی یہودی باقی ہے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ہٹلر ایک ظالم قسم کے مزاج کا حامل تھا. ظاہر ہے کہ اس کے ظلم کا کسی بھی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک معاملے میں وہ حق پر تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی نفسیات سے وہ اچھی طرح واقف تھا. چنانچہ اگر یہودیوں کا ماضی دیکھا جائے اور ان کے حال میں ان کے جرائم کو دیکھا جائے تو ہٹلر کے اس جملے کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی یہودی باقی ہے، دنیا میں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا، انسان سکون کا سانس نہیں لے سکتا. اس لیے کہ یہودی نام کی مخلوق یہ انسانیت کے بھی دشمن ہے، خدا کے بھی دشمن ہے، اور خدا کے دین کی بھی دشمن رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر بیش بہا انعامات فرمائے ہیں. قرآن کریم بیشتر مقامات پر ان کو بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرتا ہے. روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نوازا تھا. یہ اپنے زمانے کا بہت مبارک خانوادہ تھا. یہ وہ واحد گھرانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں انبیاء کو مبعوث فرمایا. اس لیے قرآن کریم ان کو یاد دلاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے. بحیثیت خاندان کے اس خاندان کو دنیا کے تمام خاندانوں پر اس اعتبار سے فضیلت حاصل رہی ہے کہ اس خاندان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اس خاندان کی مبارک لڑی کے پہلے پیغمبر تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آگے ان کی اولاد پھر بنی اسرائیل کہلائی. تو بنی اسرائیل کی انبیاء کے تاریخ کے پہلے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. اگرچہ حضرت اسحاق ان کے والد تھے، حضرت ابراہیم آگے ان کے دادا تھے، لیکن ان کے ساتھ پھر مسلمانوں کی بنی اسماعیل کی بھی نسبت جڑتی ہے. اس لیے جب خاص بنی اسرائیل کی بات کی جائے تو اس سلسلے کے پہلے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تصور کیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب سے آخر میں اس خاندان میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. گویا حضرت یعقوب علیہ السلام اس خاندان کے پہلے پیغمبر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مبارک خاندان کے آخری پیغمبر تھے. اور اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 سے 4 ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. ان تمام انبیاء کے مبارک اسماء ظاہر ہے کہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں، حتمی تعداد بھی نہیں ہے. مورخین اپنی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر بعض حضرات 3000 کی تعداد بتاتے ہیں، کچھ حضرات 4000 کی تعداد بتاتے ہیں. بہرحال ہزاروں انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان میں مبعوث فرمائے. ایسا بھی ہوا کہ باپ بھی نبی ہے،
بیٹا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے۔ اس طریقے سے نسل در نسل پورے خاندان کو، گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ وہ روحانی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس روئے زمین میں کسی کو دی ہے تو خاندان بنی اسرائیل کو دی ہے، کہ اس قدر کثرت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان میں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ تو ایک روحانی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی۔ اس سے ہٹ کر مادی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو بھرپور نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں عظیم عظیم سلطنتیں نصیب ہوئی تھیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، شام پر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو بے نظیر اور بے مثال سلطنت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ربی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو تاریخ انسانی میں صرف انہی کو عطا ہوئی، کہ ان کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی، ہوا بھی ان کے احکامات کے تابع تھی۔ تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حکم کو جاری فرمایا۔ فلسطین سے لے کر یمن کی حدود تک اللہ تبارک و تعالی نے اس تمام روئے زمین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، اور ان تمام جغرافیائی حدود پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی، جس کو انہوں نے اسرائیل کا نام دیا تھا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کے نام سے آج کل جس منصوبے پر کار فرما ہے، یہ وہی منصوبہ ہے، یعنی یہ اسی حکومت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، یہ ان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی نفی ہے، بلکہ ان کی طرف ایسی باتوں کی نسبت ہے کہ جن کو زبان پر لانا ہی مشکل ہے، جو ایک پیغمبر کے شان کے منافی ہیں۔ قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وسیع مملکت سے نوازا تھا، اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً ان کی چھوٹی بڑی حکومتیں قائم ہوتی رہی، یہاں تک کہ رومیوں نے آ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ تو مادی نعمتوں میں سے پہلی نعمت اللہ نے جو ان پر کی وہ ان کو حکومت کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں میں ان کو عظیم سلطنت سے نوازا تھا۔ اور دوسری نعمت اللہ نے ان پر یہ کی کہ وادی تیہ میں باوجود ان کی سرکشیوں کے اللہ تبارک و تعالی ان کو مادی نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ایک طرف تو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہے تھے، اور اس قدر انہوں نے ستایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ یا قوم لم تؤذوننی، کہ اے میری قوم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے ستاتے ہو، وقد تعلمون، اور تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم جانتے ہو پھر بھی مجھے ستاتے ہو۔ تو اس قدر نافرمانی کے باوجود بھی اس میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ 6 لاکھ کے قریب انسان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر شام کی طرف، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی نعمت اللہ نے ان پر یہ کی کہ فرعون جیسے بڑے دشمن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی غیبی طاقتوں کے ذریعے غرق کی۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی طاقت سے لڑنا نہیں پڑا۔
فرعون اور اس کے لشکر سے ان کو جہاد نہ کرنا پڑا، اللہ نے غیبی طاقت سے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور پھر جب یہ وادی تی میں آئے، وادی تی یہ جزیرہ نما سینا کا حصہ ہے، غالباً 27 میل پر مشتمل یہ میدان ہے، اور یہ جغرافیائی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ افریقہ اور ایشیا کے درمیان لنک سمجھا جاتا ہے، جہاں آج کل نہر سویز موجود ہے، اور دو سمندروں کو ملا کر دو بر اعظموں کے درمیان تجارت کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ تو اس میدان میں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ 27 میل کا میدان ہو اور اس میں لاکھوں انسانوں کو لا کر بسا دیا جائے، لاکھوں انسان وہاں روزانہ نقل و حرکت کریں، روزانہ سفر کریں، ان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ پہلا مسئلہ ان کے لیے رہائش کا ہوگا، پھر ان کے لیے لباس کا مسئلہ ہوگا، خوراک کا مسئلہ ہوگا، پانی کا مسئلہ ہوگا۔ کسی بڑے ملک میں بھی اگر لاکھوں مہاجرین کو لا کر بسا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس جدید دنیا میں بھی تمام تر سہولیات کے باوجود مہاجرین کی آمد کسی ملک کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بنتی ہے۔ تو چھوٹے سے میدان میں لاکھوں انسانوں کی آمد یہ کس قدر آزمائش کا سبب ہوگی، لیکن اللہ نے انہیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھا۔ انہیں چھت درکار تھی تاکہ دھوپ کی تپش سے بچا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بادل کو مقرر کیا، بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ فگن کر دی تاکہ دھوپ کی تپش سے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یعنی چھت کا متبادل اللہ تبارک و تعالی نے بادل کو بنا دی۔ انہیں کھانے پینے کی تنگی تھی، صحرا میں کھانے پینے کا سامان کہاں سے لائے؟ اللہ نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ کو نازل کیا۔ من یہ ایک میٹھی چیز تھی، گوند نما، ایک محلول نما کوئی چیز تھی جو پتوں پر ہوتی تھی، اور اس کا ذائقہ میٹھا بتایا جاتا ہے، چنانچہ یہ اس کو کھاتے تھے یا پیتے تھے، جو بھی تھا۔ اور دوسری غذا اللہ نے سلوہ کی شکل میں ان کو عطا کی۔ یہ بٹیر تھا جس کو وہ جو ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا، مانوس ہوتا تھا، یہ آسانی سے اس کو پکڑ کر اس کو پکا کر کھا لیتے تھے۔ ان کے غذا کا بندوبست اللہ نے اس طرح کی۔ پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے نکل آئے۔ ایک چشمہ بھی نکل سکتا تھا، لیکن چونکہ ان کی سرشت لڑائی کی تھی، 12 قبیلے تھے، تو اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ مقرر کر دی۔ اور اس سے پہلے سمندر میں بھی اللہ نے ان کے لیے 12 راستے بنائے تھے۔ جب یہ مصر سے نکل کر سمندر بحر قلزم کو پار کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے لیے 12 راستے بنائے تاکہ ہر قبیلہ اپنے راستے پر چلے۔ وادی تیہ میں اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے مقرر کر دی۔ تو کھانے پینے کا مسئلہ اللہ نے حل کیا۔ لباس کا مسئلہ تھا تو اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ ان کا لباس پھٹتا نہیں تھا۔ یہ اشروں تک وہاں بھٹکتے رہے لیکن ان کا لباس برقرار تھا، چونکہ یہ تو جلدی میں نکلے تھے مصر سے، اپنے ساتھ ساز و سامان نہیں لا سکتے ہوں گے، اور پھر کب تک لباس محفوظ رہے گا؟ تو اللہ نے غیبی طور پر ان کے لیے انتظام کیا کہ ان کا لباس محفوظ رہتا تھا۔ بچے جب بڑے ہوتے تھے سال گزرنے سے تو ان کے جسم کی نشو و نما کے ساتھ ان کا لباس بھی بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر نیا بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کے ساتھ لباس بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنا دیتا تھا جو اس کی نشو و نما کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ صفائی کا مسئلہ درپیش تھا تو اللہ نے ان کے ناخن اور بالوں کی اضافی بڑھوتری سے ان کو محفوظ کیا تھا۔ یہ تمام وہ مادی نعمتیں ہیں جو وادی تیہ میں، حالانکہ یہ حالت سزا میں تھے، اس حالت سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اتنی عظیم الشان نعمتوں کا نزول فرمایا۔
یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر، ایک طرف مادی نعمتیں ہیں، دوسری طرف عظیم روحانی نعمتیں ہیں کہ انبیاء کی اولاد ہے، ہزاروں انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں مبعوث فرمایا۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر موقع پر ستاتے رہے۔ جب یہ مصر میں تھے، ابھی فرعون کے مظالم کا شکار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی آزادی کا نعرہ بلند کر رہے تھے، وہ فرعون سے کہہ رہے تھے ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو اور ان کو سزا نہ دو، ان پر تشدد نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آزادی کی نوید لے کر آئے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ سے پہلے بھی ہم مصیبتوں کا شکار تھے، آپ کے بعد بھی مختلف مصیبتیں ہمارے اوپر آتی رہی ہیں، ہر وقت حرف شکایت ان کے زبان پر ہوتا تھا۔ یہ یاد رکھیے، جب یہودیوں کے جرائم کی بات کی جاتی ہے تو ان کے جرائم پیشہ طبقے کے وہ جرائم ذکر کیے جاتے ہیں جو اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں اور انہوں نے خود بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حق پرست طبقہ ہر زمانے میں ان میں موجود تھا۔ تورات کے نزول کے بعد سے لے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک یہ برحق لوگ تھے، ان میں ہر زمانے میں حق پرست لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے لازم ہوا، لیکن ان میں سے اکثر نے انکار کیا اور تھوڑے بہت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جنہیں قرآن کریم حواری کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ تو جب ان کے جرائم کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے سارے ہی علیاذ باللہ ایسے تھے، ان میں بڑے بڑے حق پرست لوگ بھی موجود تھے۔ تو بہرحال ان کا جو اکثری طبقہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا۔ پھر جب اللہ نے ان کو وادی تیہ میں پہنچایا، اب ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ شام جاؤ، فلسطین جاؤ، اور وہ جو تمہارا آبائی علاقہ ہے جو کہ ارض مقدسہ ہے اور اللہ ہر زمانے میں اپنے پسندیدہ اور حق پرست قوم کو دیتا ہے، وہ جا کر حاصل کرو، اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، آپ جاؤ، انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ان ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی جبار قسم کی قوم ہے، قوم عمالقہ تھی وہاں پہ جو بڑی طاقتور تھی اور جسمانی طور پر بھی بڑی مضبوط تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو ان سے لڑائی کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ چاہتے تھے کہ جیسے اللہ نے فرعون کو غیبی طاقت کے ذریعے غرق کیا، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑا، ایسی ہی کوئی چمتکار ظاہر ہو اور قوم عمالقہ بھی غرق ہو جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ایک جگہ اللہ نے ان کی نصرت کی اور دوسری جگہ ان سے کہا گیا کہ جاؤ خود لڑو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی کوئی چمتکار ہونی چاہیے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، کھلم کھلا نافرمانی کی، اور اسی کی سزا کے طور پہ اللہ نے ان کو وادی تیہ میں سرگرداں کر دیا۔ یہ 40 سال تک اس 27 میل کے میدان میں گھومتے رہے، صبح چلتے تھے اور شام کو جہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے تھے، اگلے دن جب اٹھتے تھے تو پھر جہاں سے وہ نکلے تھے اسی پوائنٹ پر پہنچے ہوتے تھے، تو پورے 40 برس اسی میدان میں پھرتے رہے۔ اسی میدان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور انہیں بیت المقدس پہنچنے کی اتنی آرزو تھی، قوم نے ان کی اس تمنا کا احترام نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر آرزو تھی کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، زندگی میں تو بیت المقدس نہ جا سکا، لیکن اب میری تدفین ایسی جگہ پر کروانے کا میری تدفین ایسی جگہ پر ہو جائے جو کہ بیت المقدس سے قریب ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پھر فرشتوں نے بیت المقدس سے اتنے فاصلے پر ان کی تدفین کی کہ وہاں سے پتھر بھی پھینکا جائے تو اس جگہ تک پہنچ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی آرزو تھی، انہوں نے اپنے پیغمبر کی آرزو کا بھی احترام نہ کیا، اللہ کے حکم کی بھی تعمیل نہیں کی۔ ایک مرتبہ یہ وادی تیہ میں سے گزر رہے تھے، حالت سفر میں تھے اسی سزا کے دورانیے میں، تو دیکھا کہ ایک قوم گائے کے بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
کہ یہ جیسے ان کے پاس خدا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسی خدا کا انتظام کرو۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک پیغمبر کے دل پر یہ مطالبہ سن کر کیا گزری ہوگی کہ جس قوم کے لیے میں آزادی کی نوید لے کر آیا ہوں، ان کو میں نے آزادی دلوائی ہے، ان کو ایک اللہ کی اطاعت کا پیغام سنا رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک گائے کا بچڑا اور ایک بت ہمارے لیے بناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑی ہی کوئی جاہل قوم، کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اور تم ایک بت کی اطاعت کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہو۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے انہوں نے ایک گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، شرک کرنے لگ گئے۔ ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ ان کی ایک بستی سمندر کے کنارے پر کسی زمانے میں آباد تھی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ہفتے کے دن یہ سمندر سے کچھ نالیاں انہوں نے بنائی تھیں، اور وہاں جو مچھلیاں آ جاتی تھیں تو ان کو اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے شکار تو نہیں کیا، یعنی اس طریقے سے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ ان کے جرائم کا ایک پہلو تھا کہ اللہ کے احکامات کا استخفاف کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ دوسرا ان کا جو بدترین جرم ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارتکاب ہے۔ انہوں نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ قرآن کریم تو صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے، انبیاء کے مقدس خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ تفصیلات خود انہوں نے اپنی کتابوں میں فراہم کی، چنانچہ مفسرین انہی کی کتابوں کی بنیاد پر مختلف معلومات درج کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودیوں کا بادشاہ تھا وہ کسی بدکاری اور فحاشی میں مبتلا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کی حرمت بیان کرتے تھے، اور بادشاہ اسی برائی کا شکار تھا۔ ایک موقع پر اس کی محبوبہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے، مجھے ان کا سر چاہیے۔ تو بادشاہ نے اپنی محبوبہ کے مطالبے پر عمل کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ تاریخی روایات میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عین اپنے معبد میں اپنی عبادت گاہ میں انہوں نے شہید کیا، اور ان کا سر مبارک بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، ان کے قریب حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے والد تھے، حضرت یحییٰ کے والد تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے صاحبزادے اور پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے، کیونکہ یہودی ان کی تلاش میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک درخت نے ان کو آواز دی کہ میری طرف آ جائیے، یا نبی اللہ ہلم الیہ، اے اللہ کے نبی میری طرف آئیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کی طرف تشریف لے گئے تو درخت کھل گیا، حضرت زکریا اس کے اندر تشریف لے گئے اور پھر درخت بند ہوا۔ یہودی تلاش کرتے پھر رہے تھے، شیطان نے ان انسانی شکل میں جا کر ان تلاش کنندگان کو کہا کہ اس درخت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اور علامت یہ بتائی کہ ان کی چادر مبارک کا ایک حصہ درخت سے باہر ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی شہادت کے یہ درپے تھے، تو وہ وہاں سے نکل کر سینا کی پہاڑوں میں تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم نے تیرے مختلف انبیاء کو شہید کیا ہے، میں باقی بچا ہوں، اب یہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے زمانے میں بعل نامی بت کی پوجا کی مخالفت کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اور اس زمانے میں یہودی بادشاہ کی بیوی مشرکہ تھی، بت پرست تھی، تو بادشاہ اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یرمیہ علیہ السلام، حضرت میکایہ علیہ السلام، ایک پیغمبر کا نام حضرت عاموس علیہ السلام مذکور ہے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اس قوم نے مختلف اذیتوں سے دوچار کی۔ عین بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر انہوں نے اللہ کے مختلف انبیاء کے مقدس خون کو بہانے کا ارتکاب کیا ہے۔
یہ ان کے جنگی جرائم کا، ان کے تاریخی جرائم کا ایک سیاہ باب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے مقدمہ چلایا تھا رومی عدالت میں، عدالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا پروانہ لے کر آئے تھے۔ وہ تو اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دی۔ تو بہرحال اس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قوم نے دشمنی کی ہے، اور اس دشمنی کی وجہ سے مختلف انبیاء کی زبانی اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، کہ اللہ نے اس بنی اسرائیل کی نافرمان قوم کو، اس میں سے جنہوں نے نافرمانی کی، ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی ہے۔ مختلف انبیاء کی لعنت کے یہ مستحق بنے ہیں، مختلف انبیاء کی بددعائیں ان کے مقدر کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے یہ در بدر تھے۔ جس وقت رومیوں نے 70 عیسوی میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس کے بعد یہ کوئی 1200 سال تک دنیا میں بھٹکتے رہے، کہیں ان کی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کی جائے پناہ اگر تھی تو وہ مسلمان حکمران تھے۔ خود یہودیوں کے جو منصف مزاج مصنفین ہیں وہ خود یہ قبول کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ 1200 سال تک جب عیسائی ہمارے خون کے پیاسے تھے تو ہمیں اگر کہیں پناہ ملی ہے تو وہ 2 مسلمان ریاستوں میں ملی ہے، ایک اندلس کی مسلمان حکومت اور دوسرے نمبر پر خلافت عثمانیہ کی مسلمان حکومت۔ ان دونوں مسلمان حکمرانوں نے مختلف اوقات میں یہودیوں کو پناہ دیے رکھی۔ تو بہرحال ان جنگی جرائم کی وجہ سے اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو راندہ درگاہ کیا۔ یہ ہر زمانے میں راندہ درگاہ رہے، یہاں تک کہ اپنے پرانے دشمنوں عیسائیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، اور دنیا میں یہ 1-2% ہوں گے، لیکن 2 میدانوں میں انہوں نے ترقی کی، ایک تو معیشت کے میدان میں اور دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ ان 2 میدانوں میں ترقی کر کے یہ دنیا کی معیشت پر چھا گئے، اور جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بھی طاقتور اور مقتدر طبقہ ہے وہ کسی نہ کسی یہودی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اس تناظر میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو مسلمان قوم کے اندر بھی وہی اوصاف ہیں جو کسی زمانے میں ان میں تھے۔ یہ لوگ اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھتے تھے، مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ان کے علماء کے اندر جو بیماریاں تھیں مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ ان کی برائیاں تو ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن جن میدانوں میں انہوں نے محنت کر کے اپنے زوال کے بعد دنیا کے اندر مادی طور پر ترقی کی ہے، تو کم از کم ہمیں بحیثیت قوم اسی سے کوئی سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اپنے اسی زوال کے دور میں ان 2 میدانوں میں مسلمان قوم محنت کرے، معیشت کے میدان میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی علم کے میدان میں، اور کوشش کرے کہ کسی طریقے سے ہم اس زوال کے دور سے نکل کر دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔